ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام لکھا ہے کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کون؟ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو درداء، آپ کے پاس مدینہ منورہ سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو ان کے دلوں میں علم کی کتنی طلب تھی۔ آج ہمیں بغیر سفر کیے صحیح حدیثیں سنائی جا رہی ہے، بغیر سفر کیے قرآن کریم کی آیتوں کا صحیح ترجمہ سنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں قدر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردان بنائے۔ قدر کرنے پر اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، جب ناقدری ہوتی ہے اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دمشق کی مسجد کے اندر ایک آدمی آ گیا اور اس آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ اے ابو درداء، میں مدینہ المنورہ سے ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس حدیث کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے کے سنا ہے، اور آپ اس حدیث کو بغیر واسطے کے نقل کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے اور آپ بغیر واسطے کے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس لیے میں وہ حدیث سننے کے لیے مدینہ المنورہ سے سفر کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا صرف یہی مقصد سے آئے ہو؟ یعنی تجارت تو کوئی مقصود نہیں تھی اور کوئی مقصد اور تو نہیں تھا۔ کہنے لگے نہیں، میں صرف اسی مقصد سے آیا ہوں کہ آپ کے پاس سے وہ حدیث حاصل کر لو جو حدیث آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص علم کی طلب میں، یعنی علم کو حاصل کرنے میں ایک راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے زمانے میں کیسے علم حاصل کیا جاتا تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے صحابہ کرام کی زندگی گناہوں سے بڑی پاک صاف رہتی تھی، محفوظ رہتے تھے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے دماغ میں ٹیپ کر لیتے تھے، اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتے تھے اور ان باتوں پر عمل کرتے تھے۔ عمل کرنے کی برکت سے علم ان کے لیے یاد رکھنا آسان تھا۔ آج ہم بھول جاتے ہیں دین کی باتیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کہ سنتے ہیں، زندگیوں میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ علم کو یاد رکھنے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص علم کی طلب میں، علم کو حاصل کرنے میں ایک راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والوں پر خوش ہو کر اس کے سامنے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا طالب علم کے لیے اور علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے آسمان و زمین کی کل مخلوق، جتنی مخلوق آسمان میں ہے، جتنی مخلوق زمین میں ہے، تمام کی تمام مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جاننے والوں کی، عالموں کی فضیلت عابدوں پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام کے تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام نہ کوئی درہم و دینار چھوڑتے ہیں بلکہ وہ اپنی میراث میں علم چھوڑتے ہیں۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس کسی نے علم کو حاصل کر لیا اس نے دنیا میں بہت بڑی دولت کو حاصل کر لیا۔ اس لحاظ سے ہم سب طے کریں گے اگر ہماری نماز درست نہیں ہے ضرور درست کرنے کی کوشش کریں گے، نماز کے فرائض ہم نہیں جانتے ہیں ضرور جانیں گے، وضو کی سنتیں نہیں جانتے ہیں ضرور جانیں گے۔ دنیا میں جو پڑھتے ہیں ہم
جیسے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وکیل بننا، اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اسے نالج کہا جاتا ہے، ایک معلومات کہ ہم اتنی بات جانتے ہیں۔ علم شریعت کے علم کو علم کہتے ہیں کہ شریعت کا علم ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔